تاریخ میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ غزوہ بدر بھی ایک ایسی ہی جنگ تھی۔ یہ صرف ایک فوجی ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ تو چلیے اس کے گہرے اسباب اور دور رس نتائج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جس نے مورخین کو ہمیشہ حیران کیا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک مٹھی بھر کمزور سمجھی جانے والی فوج نے اپنے سے 3 گنا بڑی اور طاقتور فوج کو شکست دے کر تاریخ کا رخ کیسے موڑ دیا۔ اس حیران کن فتح کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ اس کی جڑیں سالوں پرانی کشیدگی میں موجود ہیں۔ آئیے اس کہانی کے بالکل آغاز کو دیکھتے ہیں، جہاں سے اس بحران کا پہلا شعلہ بھڑکا تھا۔ تو دیکھیے، کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے۔ وہاں ابتدائی مسلمانوں کو صرف نظریاتی مخالفت کا سامنا نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ سماجی بائیکاٹ اور معاشی ناکہ بندی بھی جھیلنی پڑ رہی تھی۔ یہ دباؤ اتنا شدید ہو گیا تھا کہ بالآخر ان کے پاس اپنا گھر، اپنی زمین، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اچھا، مدینہ میں ایک نئی کمیونٹی تو بن گئی، ایک نیا معاشرہ قائم ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ مکہ کے طاقتور قبیلے قریش کے لیے تو یہ کھلا سیاسی چیلنج تھا۔ اب یہ کشیدگی صرف نظریاتی نہیں رہی تھی، بلکہ 2 ابھرتی ہوئی طاقتوں کے درمیان بقا کی جنگ بننے والی تھی۔ تو پھر وہ کون سی چنگاری تھی جس نے اس پورے بارود کو آگ لگا دی؟ وہ کیا واقعہ تھا جس نے اس سر جنگ کو ایک حقیقی کھلے میدان جنگ میں بدل دیا؟ آئیے اس فوری وجہ کو دیکھتے ہیں۔ وجہ بنی قریش کی معاشی شہرگ، ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو شام سے بے تحاشا دولت لے کر واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قریش کے ظلم کا جواب دینے اور ان پر معاشی دباؤ ڈالنے کا یہ ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس قافلے کو روکا جائے۔ اور بس یہاں سے حالات تیزی سے قابو سے باہر ہونے لگے۔ قافلے کو روکنے کا ایک چھوٹا سا منصوبہ قریش کے لیے عزت کا مسئلہ بن گیا۔ جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ 1000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک پوری فوج کھڑی کر دی۔ اب یہ قافلے کا معاملہ نہیں رہا تھا، بلکہ طاقت کا ٹکراؤ بن چکا تھا، اور اس ٹکراؤ کا میدان بنا بدر کا علاقہ۔ اور یہاں سے کہانی کا سب سے ڈرامٹک باب شروع ہوتا ہے۔ بدر کے میدان میں جو 2 لشکر آمنے سامنے آئے، ان کے درمیان کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک غیر متوقع اور ہر لحاظ سے ایک غیر مساوی ٹکراؤ تھا۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیے، یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ایک ناممکن صورتحال کی پوری تصویر ہیں۔ ایک طرف صرف 313 سپاہی، جن میں سے زیادہ تر کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، دوسری طرف 1000 تربیت یافتہ جنگجو، اور ساز و سامان کا فرق تو دیکھیے، صرف 2 گھوڑوں کا مقابلہ 100 گھڑ سواروں سے، اور 70 اونٹ 700 کے لشکر کے سامنے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ ہر ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 مسلح دشمن کھڑے تھے۔ یہ عددی برتری کسی بھی جنگ کا نتیجہ پہلے سے طے کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں صرف گنتی سے نہیں جیتی جاتی۔ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کا ایمان اور اتحاد تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ذہین فوجی حکمت عملی بھی تھی۔ انہوں نے جنگ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پانی کے چشموں پر ان کا کنٹرول ہو، جس نے دشمن کو نفسیاتی اور جسمانی دونوں طرح سے کمزور کر دیا اور اپنی پوزیشن کو بے حد مضبوط بنا لیا۔ اور نتیجہ ایک ایسی فیصلہ کن فتح جس نے تاریخ کے تمام اندازوں کو، تمام کیلکولیشنز کو غلط ثابت کر دیا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود وہ مٹھی بھر جماعت غالب آئی اور ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کی کسی کو دور دور تک کوئی توقع نہیں تھی۔ اس فتح کی گونج پورے عرب میں فوری طور پر سنی گئی۔ اس کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے پورے خطے کی سیاست اور طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے ذرا ان فوری تبدیلیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ موازنہ بہت واضح ہے۔ جنگ سے پہلے مسلمانوں کو ایک کمزور اور مظلوم اقلیت سمجھا جاتا تھا، لیکن جنگ کے بعد انہیں عرب کے سیاسی منظرنامے پر ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ زمین و آسمان کا فرق۔ اس ایک فتح نے سب کچھ بدل دیا۔ مسلمانوں کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ مدینہ کی جو نوزائیدہ ریاست تھی، اسے وہ سیاسی استحکام ملا جس کی اسے سخت ضرورت تھی۔ عرب نے ایک نئی طاقت کو ابھرتے دیکھا، اور دوسری طرف قریش کا جو ناقابل شکست ہونے کا غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ لیکن بدر کی اہمیت صرف اس دن یا اس کے فوری نتائج تک محدود نہیں ہے۔ اس کی اصل میراث، اس کی اصل لیگیسی وہ ہے جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ ٹائم لائن ہمیں پوری کہانی بتاتی ہے۔ بدر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک سنگ میل تھا۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد 624 عیسوی میں حاصل ہونے والی اس فتح نے وہ راستہ کھولا جو سیدھا فتح مکہ اور پھر پورے جزیرہ نما عرب کے اتحاد کی طرف جاتا تھا۔ اس کے بغیر شاید تاریخ کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا۔
اور یہی وجہ ہے کہ مورخین غزوہ بدر کو تاریخ کا ایک حقیقی ٹرننگ پوائنٹ مانتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک مظلوم کمیونٹی کے عروج کا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آخر میں غزوہ بدر صرف ایک فوجی فتح نہیں بلکہ ایک نفسیاتی، سیاسی اور روحانی انقلاب تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یقین، حکمت عملی اور اتحاد عددی طاقت پر ہمیشہ بھاری ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے تاریخ میں ایسے اور کتنے لمحات ہیں جہاں غیر متوقع نے ناممکن کو شکست دی ہو۔